ما يلاقي بشرة الوجه منها إذ لا يجب إيصال الماء إلى ما استرسل من البكن خلافا للشافعي رضي الله عنه كذا ذكره في الإيضاح. وفي أشهر الروايتين عن أبي حنيفة رضي الله عنه مسح ما يستر البشرة فرض وهو الأصح المختار كذا في شرح الجامع الصغير للقاضي ثاني. وإذا مسح ثم حلق الشعر لا تجب الإعادة وكذا إذا توضأ ثم قص الأظافر ثم قص الأظفار. ٹھیک اگے وسنته للمستيقظ غسل يديه إلى رسغيه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء. هذا الغسل عند بعض المشايخ سنة قبل الاستنجاء وعند البعض بعده وعند البعض قبله وبعده جميعا. اگے پڑھ میں إذا كان الإناء صغيرا بحيث يمكن رفعه يرفعه بشماله ويصب على كفه اليمنى وَيَصُبُّهُ على كفه اليمنى ويغسلها ثلاثا ثم يصب بيمينه على كفه اليسرى كما ذكرنا. اگاں وإن كان كبيرا بحيث پڑھ دو پوری انہیں ایک باری. لا يمكن رفعه وإن كان معه فَإِنْ كَانَ یار وإن كان معه إناء صغير يرفع الماء ويغسلهما ثلاثا كما ذكرنا. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُدْخِلُ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرَى مَضْمُونَةً فِي الْإِنَاءِ ويدخل الكف ويصب الماء ويدلك الأصابع بعضها ببعض يفعل هكذا ثلاثا ثم يدخل يمناه في الإناء ثم يدخل يمناه داخل کرنا سو ہونا نہیں سو ثم يدخل پھر یدخلو داخلہ یدخلو داخل ہونا پھر اپنے یمنا کو داخل کرے برتن میں. تو داخل کرنا ادخالہ یا داخلہ ثم يدخل يمناه في الإناء بالغا ما بلغ. والنہی في قوله صلی اللہ علیہ وسلم ولا يغمسن يده في الإناء محمول علی ما اذا کان الاناء صغيرا أو كبيرا ومعه إناء صغير. بسم اللہ. وأما إذا كان الإناء كبيرا وليس معه إناء صغير يحمل علی الادخال بطریق المبالغات وکل ذالک. على يد النجاسة. أما إذا علم فإزالة النجاسة على وجه لا يفضي إلى تنجيس الإناء أو غيره فرض. وتسمیۃ اللہ تعالی ابتداء والسواک. چل صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ. اور تحقیق ذکر کی گئی ہے یہ بات کہ مراد ربو سے ربو اس کا جو ملاقی ہے چہرے کے چمڑے کو سے. جی بھئی جو چہرے کے چمڑے سے ملاقی ہے نا بال ان کا ربو سمجھ رہے ہیں ان کا ربو. کیونکہ نہیں واجب پہنچانا پانی کا ان بالوں کی طرف جو نیچے لٹکے ہوئے ہیں ٹھوڑی سے. جی یعنی جڑے چہرے تے بال نے نا بھی انہاں دا ربو تھلے والے جڑے نے انہاں وال پانی پہنچانا واجب نہیں ہے. جی خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے جیسا کہ ذکر کیا اس مسئلے کو ایضاح میں.
صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بالربع بینا پہیں یعنی پھر روایت الاولیٰ جو امام صاحب کی ہے، اور اسی طرح روایت ثانیہ وہ کہ نسبت کیا اس کی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف کے مسح کل کا فرض ہے۔ جی مراد کل سے کل وہ جو ڈانپنے والے ہیں چمڑے کوش، اے جنہ چمڑا کجے نہ ٹھوڈی تک، ایک کل تو دا مسح فرض ہے یا اس کل دا چوتھا حصہ مسح فرض ہے، اختلاف ہے۔ کیونکہ بال جو ٹھوڑی سے نیچے لٹکنے والے ہیں نہ نہیں واجب دھونا ان کا اور نہ مسح ان کا بالاتفاق بین اصحابنا، قضا فی المحیط وغیرہ۔ پس تخصیص اس مراد کے ذکر کی ربو کے ساتھ ان سے ہے کہ لا وجہ لہو، کیونکہ پیچھے وضاحت ہو گئی ہے نا، ایڈی خاص کر کے ذکر کیتا ہے چوتھائی مراد ہیں دی ایڈی ضرورت کوئی نہیں سی جی۔ اچھا اوزا شرح التجرید، یہ دونوں عبد الرحمن بن محمد بن امیر وے کرمانی حنفی ابو الفضل رکن الائمہ والاسلام کان شیخاً کبیراً فقیحاً جلیلاً صاحب قوت کاملہ قدرت شاملہ، فروع میں اصول میں حدیث میں تفسیر میں، والمعقول والمنقول ان کے مؤلفات سے جامع کبیر کی شرح ہے، فتاوی ہے، اور ایضاح شرح التجرید ہے ان کی جی۔ بلے 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 قول خلاف میں شارح رحمہ اللہ کا خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے کس چیز میں؟ کیونکہ آپ کے نزدیک واجب ہے دھونا داڑھی مسترسل کو، جنی بھی لمبی ہو وہ ساری دھونی، وباطنھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور داڑھی کا باطن اگر خفیف ہو، داڑھی کا اور ظاہر اس کا فقط اگر کثیف ہو، قضا فی الاقناع، اور عبارت اس کی ہے کہ مسح الوجہ حتی ظاہرہ مسترسل لحیتہ والمقبل من انفہ الی شفتیہ لقولہ عز وجل فامسحوا بوجوہکم وایدیکم۔ اچھا جی یہ تو ہوگی جو پہلی گل، اور اشہر الروایتین میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ مسح اس کا جس نے ڈانپا ہے چمڑے کو فرض ہے، اے سارا جویں امام ابو یوسف فرماندے نے جڑی آپ کو صح روایتین ہے نا، وہ جنہ چمڑے دے نال وال نے نا توڑو توڑ سارے نو مسح کیے فرض ہے، اور یہی اصح مختار ہے جیسا کہ جامع صغیر کی شرح قاضی خان میں ہے۔ اور دیکھو وفی عشر روایتین، یہ روایت وہ عین ہے اس کا کہ نسبت کی اس کی سابقاً کدھر، کیونکہ آپ نے آنکھیں سی کہ نہیں سی، یہ گل ہے جی جی لا غیر، جیسا کہ وہم دیتا ہے اس کا عبارت کا سیاق، مگر یہ کہ مراد کل سے یہاں جمیع لحیہ ہے، حتیٰ کہ سلبی اور نہیں مخفی وہن اس کا، بے باز اے معنی کیتا ہے جی بے تھے جمیع تو مراد بھی امام صاحب نے اے وے کہ بھی کل تو مراد ہے بھی اے بھی تے مسترسل ہے اندنے اے نہیں مراد، اے مراد ہے بھی جڑے چمڑے دے نال وال نے نا، جے وال نہ ہوندے تے جنہ دھونا فرض ہے منہ، اونی تھان تے جڑے وال نے نا ساریاں دا مسح فرض ہے، اے مراد ہے جی۔
یہ نہیں کہ بھی تھلے مسترسلہ بھی چلا جائے جی، سنے ہی وہ مطلب بھی جی اگلی گل مطلب نال جوڑ دو بھی جڑا نا بھی انہاں کہ بھی نہ کہ غیر اس کا جیسا کہ وہم دیتا ہے اس کا سیاق العبارت کیڑا کہ اللہ یرادا بالکل ہناک جمیع لحیۃ المسترسل ایذن ولا یخفا وہن ہوئے نہیں ہے گا مراد جی۔ اچھا جی توجہ واپس چلو مسئلے اور جب مسا کر لیا سر کا پھر اس نے مڑا دیے بال جی تو نہیں واجب اعادہ کس کا سر کے بھی سر دا مسا کر کے تو پھر اس طرح پھرا دیتا ہے نا تے اعادہ واجب کوئی نہیں دے جی۔ اور اسی طرح جب وضو کیا پھر اس نے کاٹے ناخن تو اب دوبارہ بھی وہ ہاتھ دھوے کیونکہ جو کٹا سامنے آیا تو پہلے کوئی نہیں دھوپیا تو لہٰذا بھی وضو خراب ہو گیا بھی لہٰذا بھی ایک گل اعادہ واجب نہیں، اعادہ واجب نہیں ہے جی۔ اور دیکھو قولہ لا تجب الاعادہ تو یعنی اعادہ مسے کا سر کے مونڈنے میں اور اعادہ غسل کا داڑھی کے حلق میں کسے بندے داڑھی ہوتے مسا کیتا اس جگہ ہوتے کڑی داڑھی سی کڑی بعد چوندی داڑھی مڈا دیتی ہے تو اے جڑا وضو ہے ٹھیک ہے، اے وضو ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی یہ جو کہا ہے نا اعادہ واجب نہیں ہے اور اطلاق اعادہ کا ثانی پر ثانی کیڑا لکھیا بے اخذہا بے معنی اعم اعادہ عرفیہ مراد لیں گے کیونکہ سر میں تو دوبارہ مسا ہی ہونا ہے۔ اب داڑھی اگر مڈائے تو وہاں مسے کا اعادہ نہیں ہے، اگر ہوگا تو منہ دھوئے گا تو اعادہ تو ہوتا ہے جو پہلے کام کیا وہی کرنا، تو یہاں وہی تو نہیں ہوگا بلکہ چہرہ دھونا ہے جی۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یا عام معنی لیں گے عرفی، کیونکہ اعادہ کبھی آتا ہے بمعنی سرورت ہونا ابتداء کے معنی میں بھی، سنیں ہی عام معنی کو نہیں کھانے چپئی پہ سر تے پہلو کی کیتا ہے تے منا کے تے کرے تے پھر بھی کی کرنا ہے ہن تا اعادہ ہو کرنا واجب نہیں کرے تے اعادہ ہے، لیکن داڑھی کھنی ہوتے انہیں پہلے منہ تو ہوتا ہے تے اے مسا کیتا ہے جس لئے منڈا دے وے تے ہن مسا تے نہیں، ہن تو چونکہ وال نہیں ہن تو دھونا فرض ہے تے اعادہ تو نہ بنیا، اس لیے کہہ رہے ہیں اعادے کا یا عام معنی کریں گے جی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں حتی عاد کالعرجون القدیم یعنی ہوئی انج گئی، یہ نہیں کہ لوٹی واپس۔ اور قول از اللہ عز و جل کا ہاں نہیں وہاں تو ٹھیک ہے کہ پہلی حالت پر واپس لوٹی، دوسری مثال ہی وقول عز و جل کا حکایت شعیب علیہ السلام کی قوم سے انہوں نے کہا اولا تعودن فی ملت، یا تم لوٹو گے ہماری ملت میں، تو یہ مطلب تو نہیں کہ شعیب علیہ السلام پہلے انہوں نے اتنا کفر کر دے سن، یہ تو مراد نہیں ہے۔ تو یہاں اولا تعودن سے مراد پہلی مرتبہ کیا مراد ہے؟ تو یہ عود ایک کام دوبارہ کرنا وہاں بھی بولا جاتا ہے اور پہلی مرتبہ کریں تو اس پر بھی لفظ عود عربی میں بولا جاتا ہے جی۔ جی اچھا جی وَقَذَا اِذَا تَوَدَّا یعنی نہیں واجب اعادہ جب وضو کیا پھر کاٹ دیے ناخن جی، تو اعادہ واجب نہیں ہے۔ اور مخالف اس حکم میں حضرت مجاہد اور حکم اور حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں جی، اس حکم میں انہوں نے مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے کاٹے اپنے ناخن یا مڈائی اب چھوٹی کی مڈائی اپنی مونچھیں تو اس پر وضو لازم ہے، اس پر وضو لازم ہے جی۔
اچھا جی وہ تعارف باج پڑھ دے. اور روایت کی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الاسار میں پڑھی گئی گواتی. کیا روایت کی ہے کہ اعادہ حلقے رأس میں جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اور فرمایا ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اجماع مستقر ہے اس کے خلاف پر، یعنی دوبارہ واجب کوئی نہیں ہے. قضا فی فتح الباری شرح صحیح بخاری. اور لکھا جی مجاہد بن جبر مکی تابی ابو الحجاج خسیف نے کہا ہے کہ عالم بالتفسیر ہے. حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ میں نے جناب عبداللہ بن عباس کوڑوں 3 واری قرآن تفسیر نال پڑھے ہے. اور عرضت القرآن وہ ساڈا نہیں عرضت بھی جڑا نے مولی غلام صاحب کو پڑھ کے تو دہرائی کرتا پیا پھر ان تیسری واری پڑھتا پیا. نہیں مراد کہ میں تفسیر نال عبداللہ بن عباس دے سامنے کو انہوں دے شاگرد نے کنی واری 3 واری میں قرآن شریف پیش کیتا انہوں دے سامنے. جی سواد آ گئے اللہ دی قسم. تاں واسطے تفسیراں چ روایتاں کثرت نال حضرت مجاہد دی آندیاں نے. جی اے سن جڑ گئے نا بھئی یہ کم کرنا ہے. جی سانو مصیبت ہے بھی 100 اسی وہ تندویں دی لتاں طرح لتاں پھسائیاں نے ہر پاسے. تے پھر کیا بات ہے جی ہیں. تے ہن دنیا آپ دے قول نو ٹھکراندی تو نہیں نا جی، کیونکہ شاگرد نے تو 3 واری انہاں تفسیر پڑھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کولوں. جی اچھا جی وہ تھلے کتاباں دے حوالے نے بھی ویکھنا ہوئے تے طبقات الشرازی عبر الاعلام کتاباں جو ویکھو. اور دوجے بزرگ جی حکم بن عتبہ کندی کوفی. کون؟ ابو محمد ابن معین فرما یحییٰ بن معین جو اسماء و رجال کے امام ہیں اس فن کے علم اسماء و رجال کے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سیکہ ہے. ابو حاتم اور امام نسائی نے فرمایا سیکہ ثبت. اینا کتاباں جو ویکھ سکتے ہو. اگے جی وضو دے فرض آ گئے نیش او کی ہن سنتاں و سنتہ اور وضو کی سنت للمستيقظ جاگنے والے کے لیے دھونا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رسغین تک. اتا ویکھو اور رسغین رس پہ آنا تسی بھی جی بھئی اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا. جڑا کی کرے ستا اٹھے ہے جی اے وضو دی سدھا ہاتھ پانی جنہ ٹھوک دے وے پہلے ہاتھ دھوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو داخل کرنے سے پہلے برتن میں. اے وقایا دا متنی سنے ہی. اچھا جی یہ غسل یہ جو ہاتھ پہلے 3 مرتبہ دھونے ہیں یہ غسل بعض مشائخ کے نزدیک سنت ہے استنجے سے پہلے. جی بعض کے نزدیک استنجے کے بعد، بعض کے نزدیک استنجے سے پہلے بھی اور استنجے کے بعد بھی. جمیعاً کتنے قول ہو گئے؟ اچھا جی دھیان. و سنت ہو اسی طرح ہے بعض نسخوں میں اور بعض نسخوں میں و سونا نو ہو ہے بالجمع. جی اچھا جی ایتھے مراد وضو دیاں سنتاں تو کیڑی سنت ہے؟ مراد سنت سے سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے، اس کے تارک کی ملامت کی جاتی ہے، اور مستحق ہوتا ہے وہ اثمن کا اگر عادت بنا لے سنت مؤکدہ کے ترک کی. اور سنت مؤکدہ کی تعریف میں اختلافات
بست کیا ہم نے ما لہا و ما علیہا کا اپنے رسالے تحفۃ الاخیار فی احیاء سنت سید الابرار، مولانا عبدالحی صاحب نے رسالہ لکھا ہے۔ پیچھے نہ دو بندے رہ گئے نے اور رس گئے بزمت ہے نا مفصلو یا جوڑو، اے جڑے نا ابراہیم نخی، ابراہیم بن یزید بن اسود نخی کوفی، ابو عمران ابو عمار احد الائمہ مشاہیر فقیہ الکوفہ تابعی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوئی ہے جی۔ اچھا تو دوسرے نہیں، ابن المنذر محمد بن ابراہیم بن منذر نیسابوری ابو بکر، علامہ اثنوی نے کہا ہے یہ بھی احد الائمۃ الاعلام ہیں، لیکن نئی تقلید کی انہوں نے کسی ایک کی اپنی آخری عمر میں جی۔ ان کے مؤلفات میں لم یقلد احدا فی آخر عمرہ، من مؤلفات المبسوط اوسط فی السنن والاجماع والاختلاف والاشراف۔ اچھا جی، علی مذہب اہل العلم الاشراف، بھی اینا کتاباں جی ویکھو تو تعارف لبے دا جی، سبحان اللہ۔ اچھا جی واپس چلو۔ قولہ للمستيقظ، جو جاگے نا او کی کرے، 3 باری جی، اللہ بھلا کر جی۔ تقیید بھی اتفاقی ہے، قید اتفاقی تے قید اعتراضی جان دی، اعتراضی ہندی رتے رنگ دی، اتفاقی ہندی ساوے رنگ دی جی۔ بے اعتراضی کہ جن دے نال غیر نو کڈنا ہے، اتفاقی ہوندا کڈنا نہیں، صرف ان دی حقیقت بیان کیتی جاندی بھی ہے گل کہ یہ قید اتفاقی ہے، وگرنہ پس ابتدا بغسل الیدین مطلقاً سنت ہے، پامیں ستا اٹھے تے پامیں۔ ذکر کیا ہے اس کو علامہ زاہدی رحمہ اللہ نے مجتبہ شرح مختصر القدوری میں نقل کرتے ہوئے محیط سے۔ البی کبیر تو شروع ہیں تو کتاباں دے حوالے دیندے رہندے نے جی، کہ کون نہیں دیندے رہندے، تیج کر کی پکائے سن جی لوکاں بھی، کچھ جڑے کو پیسے لبے کتاب لے لے جی، نال کتاب دا تعارف بھی ہو گیا جی، تے بندیاں دا بھی تعارف، پیچھے بھی کتاباں جو حاشیے لکھے نال پڑھاندا رہا جی، تے ہن بھی عرض کردا پہ بارگاہ عالیہ بے سوریہ وچ، نالے عالیہ نالے بے سوریہ۔ اچھا جی، تے نقلاً عن المحیط برہانی وغیرہ سے نقل کیا جی۔ اچھا جی، اصل اس باب میں دلیل کیے، اصل اس باب میں حدیث سونیا فرمایا کہ جب جاگے تمہارا کوئی ایک اپنی نیند سے تو پس چاہیے کہ دھوئے اپنے ہاتھ کو پہلے سے کہ داخل کرے اپنے وضو میں، وضو میں نہیں، وضو کی شے، وضو کی نواقید ہے، تو یہ گل ہے یار، چوکھا صوفی نہ بنے یار، بھی اپنے پانی میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے جی۔ وہ ساڑھے کول تو لوٹا سسٹم ہوں تے مسئلہ سمجھ کو نہیں آتا، ٹوٹی سسٹم، کیونکہ تمہارا کوئی ایک نہیں جانتا کہ کہاں رات گزاری اس کے ہاتھ نے۔ اور وہ کو تھلے نہ والے دے کے نہ تے نال حدیثہ نمبر جلد نمبر لکھے جے سارے جی جی۔ اچھا جی، جڑی اوتھے چھپیاں سن، اخرجہ البخاری وکذا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکذا مسلم و ابو داود و نسائی و ابن ماجہ و ترمذی و احمد و مالک و ابو عوانہ و طحاوی و دار قطنی وغیرہم بے الفاظ متقاربہ جی۔ اگر تھوڑی دیر تو بعد آ رہی ہے گل، الموجم المفرس لالفاظ القرآن دیکھیے، وہ نہ محنت کی تھی نا،
صلات قرآن پاک کیڑی کیڑی تھان تے وے جی تے یا ایھا الذین آمنوا کتھے کتھے وے جی یا ایھا الناس کتھے کتھے وے جی یہ ساری محنت اس بندے دی ہے جی کسے بڑے بڑے علامے سارے آپ نمی محنت ٹائم لگتا ہے نا تو پھر یہ وے کہ بھی وہ یہو جہاں کتاباں اللہ تعالیٰ نے بزرگاں کو تیار کروا دیتیاں نے جی اسی طرح ہوں اے علامہ عبداللہ لکھنوی صاحب تھوڑی دیر تو بعد دسن گے شو یہ ساری محنت کے اے حدیث اینیاں کتابیں میری نہیں یہ بے نسب الرایہ علامہ ذیلی دی کن دی ہے علامہ ذیلی ہے نا یہ پہلی باری انہوں دی محنت جڑی 4 جلداں وچ تخریج الہدایہ ہوتے بھی انہوں نے ہدایہ دی تخریج کی تھی بھی حدیث کیڑی کیڑی کتاب وچ جی یہ سارے بھی حوالے انہوں دے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والتحاوی والدارقطنی وغیرہم بالفاظ متقاربہ جی او بے خاشیت کور نمبر 30 ان میں سے ایک حدیث ہے کہ سونیا فرمایا جب جاگے کوئی تمہارا ایک اپنی نیند سے پس ہرگز نہ داخل کرے اپنا ہاتھ برتن میں حتیٰ کہ دھوئے اس کو 3 مرتبہ کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کہاں گزاری ہے اس کے ہاتھ نے رات اگاں ویکھ کے نہیں کتاباں حدیث دے حوالے دیتے ہیں بیڑا پہ قولہ ثلاثاً نظر آ رہے حاذا ذاکر اکثرہم اکثر محدثین نے یہی ذکر کیا کیا یا اکثر کتابوں میں ثلاثاً کا لفظ ہے 3 بار دھوئے کیا کرے لیکن سنیں جی ظاہر جزمی بات یہ ہے کہ اگر کمی کی اس نے ان کو دھونے کی 3 سے 2 باری دھوتے کی تو ہو جائے گا لانے والا سنت کو تارک ہوگا کمال سنت کا سنت ادا ہو جائے گی اور سنو کیویں کہ 2 باری بھی دھوے تو اگر ہن شروع کر دے تو پانی مستعمل نہیں ہے فقد واردہ تحقیق وارد ہے فی روایت عند اصحاب السنن فی حدیث المستيقظ اتھے اے لفظ نے فلیغسل مرتین او ثلاثاً فل جیسا کہ حلبۃ المجلی شرح منیت المسلی جی او بیکھو او عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا استيقظ احدكم من اللیل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ علیہ پانی اڈیلے کنی باری مرتين او ثلاثاً آیا نا فإنه لا يدري أين باتت يده سبحان اللہ قولہ اچھا جو بھی خود روم او واپس او 3 قول نے او دے تونا بعض مشائخ کے نزدیک اور بعض کے نزدیک اور بعض کے نزدیک بعد بھی اور دیکھو جمیعاً حاذا قول الاکثر یہ اکثر کا قول ہے استنجے کو پہلے بھی توبے تو وضو تو پہلے بھی توبے استنجے تو پہلے بھی تھے وضو تو پہلے بھی تھے حاذا قول الاکثر کما فی المحیط محیط برانی اور یہ 3 اقوال کا اور پلسنا دے پھڑ لیاں جی میں ٹکٹ کٹنی جی نہ بولو بھی چاہتا ہوں بحاظ یہ 3 اقوال کا ایسا خینی گال ہے یار کتنے لکھے ہے جیسا کہ نہر الفائق وغیرہ میں ہے جی سنیں جی ایشا بس ان دی عبارت اور بھی لکھی ہو بھائی عبارت الاصح الذی علیہ الاکثر انہ سنت مطلقا وفی البحر کہ وعلیہ الاکثر وصححہ قاضی خان واختار الحسکفی فی در المختار وغیرہ اچھا جی اندے وچ دلیل الاصل اس میں وہ ہے جو روایت کی اصحاب سنن وغیرہ میں فی کیفیت الغسل النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوئے اپنے دونوں ہاتھ مبارک دونوں کو داخل کرنے سے پہلے برتن میں جی بھی 2 بارش
استنجے تو پہلے بھی ہاتھ ہوئے بعد بھی، یہ دونوں اے بے روایت اے بے جڑنا اصح یہ ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر اے دلیل کہ بھی آپ اصحاب سنن نے جو سرکار کا فعل نقل کیا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوئے اپنے دونوں ہاتھ دونوں کو داخل کرنے سے پہلے برتن میں، جی ہاتھ ہوتے، پھر سرکار نے استنجا مبارک فرمایا ہماری نظر سے، جی ثم غسل فرجہ، پھر سرکار نے ملا دونوں ہاتھوں کو مٹی پر حتیٰ کہ ان دونوں کو صاف کیا، پھر دھوئے اپنے دونوں ہاتھ، پھر وضو فرمایا اپنا وضو للصلاۃ۔ تو دو باری ہویا کہ کوئی نہیں؟ آ گیا سمجھے؟ اور دیکھو روایت عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ارادہ فرماتے یہ کہ غسل فرمائے جنابت سے، سرکار شروع فرماتے پس دھوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے سے کہ داخل کریں ان کو برتن میں، اور یا حضرت شاور کوئی نہیں سی، شاور نال ڈبا بھی چھوٹا وڈا برتن دے وچوں بک نال، تے ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے یہ کہ غسل کریں جنابت سے، بادہ شروع فرماتے پس دھوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو قبل ان یدخلہما الاناء ثم غسل فرجہ، اور سرکار وضو فرماتے جیسے اپنا وضو نماز کے لیے، تو ان دے بچ پہلے ہاتھ ہوئی دینے کہ نہیں؟ اے گل ہے جی۔ وَثَبَتَ جی، اور ثابت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دھونا دونوں ہاتھوں کا وضو کے ابتدا میں رسغین تک، کتوں تک؟ صحاح ستہ میں طرق کے متعددہ کے ساتھ، مسند ابو یعلا، مسند بزار، مصنف عبدالرزاق، سنن دارقطنی، معجم طبرانی وغیرہ وما، جیسا کہ بسط کیا اس کا علامہ ذیلی نے فی تخریج احادیث الہدایہ میں، جی علامہ ذیلی ویکھو لکھے جے عبداللہ بن یوسف بن محمد ذیلی، جی کنز الدقائق دی بڑی شرح وڈی، تبیین الحقائق نہ دیئے، تبیین الحقائق یہ بابے جے ذیلی جمال الدین آپ کے مؤلفات سے ہے، نصب الرایہ کی قال لکھنوی، علامہ لکھنوی جنہیں شرح پڑھ دے پہ ہو، ھذا الکتاب ہوا احسن تخاریج احادیث الہدایہ و تخریجہ شاہد ہے علامہ ذیلی کے تبحر پر، کس میں؟ فی فن واسماء رجال، اور آپ کی نظر بڑی وسیع ہے فروع الحدیث میں، الی الکمال وَلَہ مباحث الحدیث، اور آپ کے لیے حدیث کے مباحث میں انصاف ہے، لا یمیل الی الاعتصاف، ڈنڈی نہیں ماری آپ نے، سنیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی او میرے او یارو، اگے با کیفیت الغسل، بھئی ہاتھ جب پانی میں داخل کرنے سے پہلے دھونے ہیں تو کس طرح دھونے ہیں، کس طرح؟ شارح اس عبید اللہ رحمہ اللہ اس کی 3 صورتیں بیان کرتے ہیں۔ کیفیت دھونے کی، جب کہ ہو برتن چھوٹا، کیا ہو؟ اس حیثیت کے ساتھ کہ ممکن ہے اٹھانا برتن کو، جی بھی اس طرح اٹھا کے تو اندر وچوں پانی کڈیا جا سکتا، تھوڑا یہ نہیں بھی سارا تھلے پھان پوے ہر شے پہ ویلا کر کے پھر آشا منہ بنا کے اندر پہ کے اماں پانی ڈول بیٹھا انج نا بھئی ثم غسل یدیہ، جی نہ کدے گیا جی بھئی کیفیت
کہ جب ہو یہ ہے کہ جب ہو برتن چھوٹا اس حیثیت سے کہ ممکن ہو اٹھانا اس کا تو اٹھائے اس کو اپنے شمال کے کھبے ہاتھ نال اٹھائے اور انڈیلے اس کو اپنے کف یمنا پر اور دھوئے اس کو 3 مرتبہ. جی کتنی مرتبہ؟ پھر انڈیلے اپنے یمین کے ساتھ اپنے کف یسرا پر جیسا کہ ہم نے ذکر کیا. ہن سجا توپ گیا ہے, ہن برتن اٹھان دی ضرورت نہیں ہے. ہن سجے نال وچوں پانی پا کے تے کھبا ہاتھ دھوے, دوویں ہاتھ توپ گئے. ہن اگا کام شروع کرے وچوں چلو بھر کے وضو کرے پورا وضو, پھر بکا نال نہ درے. سمجھ گئے؟ اچھا جی, یہ سی پہلا طریقہ, یہ سی پہلا طریقہ. سمجھ گئے؟ اور پورا پڑھ لو ایک بار یہ. اور اگر ہو برتن بڑا, برتن اس حیثیت سے کہ نہیں ممکن اٹھانا اس کو, ٹپ پٹھا تو کیتا جا سکتا پر سارا ڈول بو گے نا, نہیں ممکن اٹھانا اس کو تو ہن کی کرے؟ پس اب 2 صورتیں ہیں. پس اگر ہے اویس کے پاس انائے صغیر, کوئی چھوٹا برتن کول ہے, اے ڈبہ ثابت ہوا ہے کہ نہیں؟ کو نہیں ہویا, پٹھے پاس نہ مرو. پس اگر ہو اس کے پاس کیا تو اٹھائے پانی کو اور دھوئے ہاتھوں کو 3 مرتبہ جیسے ہم نے ذکر کیا. پہلے سجاد پھر کھبا, دھیان کرا جی. اور اگر نہیں ہے برتن بھی بڑا ہے تو چھوٹا برتن بھی کول تو ہن الٹان دیا تو پانی سارا ڈل جانا ہے. اور اگر نہیں ہے تو اب کیا کرے؟ داخل کرے اپنے ید یسرا کی انگلیوں کو دراں حالے کے ملائی ہوئی ہوں, داخل کرے کندے وچ برتن میں. او اے کنی بار سمجھایا گیا انج کر کے, اے کھلیاں کر کے وچ پانی ٹکے حلوہ تو نہیں چاہنا بھی انج کر کے پورا نہیں بچ تون دینا ہاتھ, اے صرف اتوں تھوڑا تھوڑا کر کے اے ہاتھ دھونا تیرا بارے جی برتن میں. اور نہ داخل کرے کف, اندر پانی کھڑنا صرف اینا, کف نہ بچ ڈبے, ان دی لوڑ کوئی نہیں جی. اور انڈیلے پانی اپنے یمین پر اور ملے انگلیاں بعض ان کی بعض کے ساتھ کرے اس طرح 3 مرتبہ. پھر داخل کرے اپنا یمنا برتن میں بالغما بالغا, چونکہ وہ اینا توپ گیا ہے ہوں یہ سارے بک چلو نہ بھر کے کھبا توپے جی. ہوں اگر نہ بھے جی کچھ سمجھ آئی ہے؟ اچھا امتحان کریے اگلی گل بعد. بسم اللہ. او ویخ وہ میرے یارا, او قولہ انہو اذا کانا, یہ منقول ہے فقی ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ سے. سارا طریقہ کنا کل منقول ہے؟ فقی, جیسا کہ ذکر کیا اس کو ذخیرہ میں, اور وہ کہ ذکر کیا شارح نے یہاں بے کلے ہی, یہ ماخوذ ہے اسی سے, کس سے؟ فقی ابو جعفر سے, جیسا کہ ذخیرہ میں یہ بات بیان ہے. اچھا جی, قولہ ثم یسبو, ثم یسبو, آیت ثم نہیں ہے گا نا, وہ تو کی ہے وہ یسبو ہے نا جی. اچھا خیر, وارد ہے اس پر یہ بات کہ نہیں حاجت تکرار صوب کی طرف کفین کے لیے باوجہ ممکن ہونے دونوں کے پانی کے ساتھ وہ جو ڈیلا ہے یمنا پر جی. ادھر اولا سما کی صبح ہے کہ سما یہ صبح بے یمینی, اے دھیان کرا جو ادھے ہو مولی ویس ہو بلا ہو بھی کھبے نال انج کر کے انہوں تونا ہے, پھر سجے نال انہوں تونا ہے. آندھے نے تکرار دی کیڑی ضرورت ہے؟ اے جڑا کڈیا ہے نا, یہ کڈ کے اندر دوویں انج کر کے توبے جی, پھر کڈے, پھر دوویں توبے, پھر کڈے پا کے کی کرے؟ انہوں نے جواب دیندے پہ میرا پہ
کہ سما یا صبح بیمین ہی کھبے اتے پہلے کھبے نال سجا کلا کلا آندے نے وارد ہے اس پر یہ کہ نہیں حاجت صوب کے کفین کے لیے بھی پہلے کھبے نال سجا پھر سجے نال کھبا باوجہ ممکن ہونے دونوں کے دھونے کے پانی کے ساتھ وہ جو ڈیلا ہے کندے نال تو یہ دو میں توتی آوے کھنج کر کے یہ بھی کیوں نہیں ٹھیک جواب دیا ایسے محمد بن فراموز الشہیر ملا خسرو رحمہ اللہ نے درر شرر غرر میں بائیں طور کے اس میں ترجیح ہے لعادت العوام علی عرف الشرع جی کہ اس میں ترجیح دینا ہے اگر انج کرے گا عوام کی عادت کو کس کا پر شریعت کے کیوں کہ شرع کا عرف بدایت بالیمین ہے سجا پہلے تے کھبا بعد سنیں اور دوسرا اور بائیں طور کے نقل کرنی تری وضو میں یدین میں سے ایک سے یا رجلین میں سے ایک سے تری دوسرے کی طرف یہ لا یجوز ہے کیا ہے لا یجوز ہے اور دیکھو نا اس مسئلے تے غور کرو نا ذرا متن والا اندے کول چھوٹا برتن ہے اندے کول تے اندے نال مولوی جی دھیان کرو نا پانی کڈ کے تے کی کرے او کھبے ہاتھ نال اندے چو چھوٹے برتن نال پانی کڈے تے کندے تے پائے پھر سجے نال پانی کس تے پائے پاویں ڈبے نال پائے پاویں وچ چولھے نال پا لے ہن تے دھوتا گیا جی اچھا ساڈا تو جڑا عموماً طریقہ وہ تو یہ ہے نا جڑا آخیا نے جی عادت العوام کی ہے کہ اسی تو پانی لے کے دونوں ہاتھ کٹھے دھونے ہیں جی یہ اسی کرتے ہیں جی ہوں جنہوں ترجیح دے رہے تو وکری وکری ہے پہلے سجا کلا پھر ساڈا جڑا عادت العوام ہے جنہوں کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے نا کیا دونوں کٹھے دھونے پانی لیا تو ڈال کے دھوتے جی پہلے اس مسئلے تے غور کرے جی پچھلی باری بھی سر کھپایا سی تہاڈے نال جی جی بھی سجا وکھرا تے کھبا وکھرا ہے برتن چھوٹا کول ہے نا تاں بھی ایویں کرنا بھی ایک دن بھی جب سجے نال وہ ہے گیا لیکن برتن کول ہوئے نا ان اذا کان الاناء صغیرا بحیث یمکن رفعہ تو اٹھائے اس کو کس کے ساتھ شمال کے ساتھ کی مصیبت جو کہ صوفیہ وہ ٹھیک ہے نا بھی ڈبے چ پانی کندے نال اٹھائے کھبے نال چھوٹے چ برتن چ پانی پایا تو کندے تو ڈیلے اے سجا کلا تو ہوئے جی دھوئے اس کو 3 مرتبہ پھر انڈیلے اپنے یمین کے ساتھ کس پر یسرا پر جیسا کہ ہم نے ذکر کیا یعنی پھر 3 بار یہ تو ہوئے جی تے تو ترجیح مولوی جی وکری وکری سمجھائی جی اور دیکھو تھلے بنا بزرگاں بھی جواب دیتا ہے جی کہ ایک دی تری دوجے وال نقل کرنی بھی لا یجوز ہوئے جی جی سمجھوندی پیچ کہ کوئی نہیں اسا چھڑنا کو نہیں ہے چونکہ سانو عادت پئی ہے بچپن تو کٹھے دھونے دی وضو وچ بھی ایویں کردے ہیں جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسئلہ بڑا اہم ہے مولوی جی چھوٹا نہیں جی ساری زندگی اس وچ غلطی ساری زندگی تھوڑے سامنے جی نہیں لیکن کہہ رہے ہیں فی ہے ما فی اس میں ہے جو ہے اور حق وہ ہے جو کہا ہے محمد بن محمد الشہیر ابن امیر حاج دیکھ لو اپنا نام محمد والد صاحب دا نام محمد دادے دا نام محمد ابن امیر حاج نے اپنا نام بھی محمد رکھیا تو پھر اپنے والد صاحب دا نام بھی محمد رکھیا تو پھر دادے دا نام بھی کہ وہ تو تھلے ہونے وہ تو تھلے ہونے دیکھ لو 3 پشتہ چک نام سونے دا نام
ਇਹ ਔਤਰੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਚੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀਏ, ਨਾ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜੀ। ابن امیر حاج تلمیذ ہیں ابن الحمام کے فی شرح منیت المسلی، انہاں دی شرح حلبۃ المجلی، وہ دوجی سی پڑھی ہے جی جی۔ انہاں کیا کہ ان ظاہر الحدیث الجمع بینہا وقد نص غیر علمائنا علی انہ لا یستحب التیامن ہا ہنا کما فی غسل خدین و مسل اذنین والخفین، اور قواعد جو ہیں وہ نہیں انکار کرتے اس سے۔ سمجھا گیا؟ اور دیکھو نا تھلے او لکھیا جی بھئی حلبۃ المجلی الآخری بعد نقل حاضر الکلام، لیکن مشکل ہے اس پر مسئلہ نقل البلہ کا، تری تے نقل کرنی ہے، ایک ہاتھ نال پانی پا کے تے دوجے تے جلے تری کے پانی پانا ہے پھر تو ٹھیک ہے جی۔ جواب دیا گیا بائیں طور کے نقل کرنا طریقہ جائز ہے یہاں بے دلیل ظاہر الاحادیث، تو پس ہو گیا اس وقت عادت العوام موافق کس کے؟ شرع کے۔ اسی لیے فرمایا ابن حجر نے تحفہ میں اور مسنون ہے دونوں کا اکٹھا للاتباع ہے جی، مطلب ہے مسئلہ ہے جی دونوں بھی ٹھیک ہے تے کلے دا بھی قول ہے، کدی اس تے عمل کر لیا تے کدی اس تے عمل کر لیا جی۔ تھوڑے سامنے آ گئی گل جی جی ہاں جی شابہ جی۔ اچھا دھیان کرو جی، او پیچھے او کماز کرنا کی ہوں بزرگوں کلا میں ٹل دینا بھی تسی بھی نال تھوڑا جا تو سکا مسجد پرلے پاسے چاہو تو میں سر تے جاواں میرے کلے کو چکیندی ہے جی۔ کماز کرنا کس طرح کماز کرنا بھی ان کی وضاحت کرنی ہے نا، مسئلہ تو پچھلا آ گیا کہ بائیں طور کے اٹھائے اس چھوٹے برتن کو اپنے شمال کے ساتھ بس دوئے یمین جی، پھر اپنے یمین کے ساتھ بس دوئے کس کو؟ شمال کو۔ اچھا جی بلا یدخل الکف، اور جب برتن کوئی نہیں تو انگلیاں نال پانی کڈنا ہے تو کف کو داخل کیوں؟ بوجہ میں احتیاج الی الکف کے، اسی لیے تو شرط کیا دم بھی انگلیاں ملا کے بچ پانیاں نے، کیوں؟ بوجہ عدم احتیاج کے فتح اور بست کی طرف، باوجود ہے کہ دم یہ آمن ہے پانی کے لینے پر کٹھیاں کریں گے تو بچ پانی اتے آوے گا نا جی۔ پس اگر داخل کیا کف کی کتاب انج کر کے پورا کھبے نال چکیا پانی بچوں بالٹی نے جو توتا نہیں سی ہاتھ تے اگر داخل کیا کف کو، اگر ارادہ کیا اس کے ساتھ غسل کا، کھبا توڑنے دا ارادہ کیتا ہے تو ہو جائے گا پانی کیا ہو جائے گا؟ ای الماء ملاقی للکف اذا انفصلا لا جمیع الماء جی، ان دے نال مل کے جڑا جدا ہوئے گا نا وہ ہو جائے گا سارا پانی نہیں۔ اور اگر ارادہ کرے چلو بھرنے کا تو لا قضا فی بحر الرائق، اگر اس نے کھبے نال وچ کف بھی پایا لیکن چلو بھرنے دا ارادہ کیتا ہے اند تونے دا نہیں تو پانی مستعمل نہیں ہوگا جی۔ او اے لا یسیر مستعملا، اور مثل اس کے جب گر گیا کوزا مٹکے جن دے نال پانی کڈنا سی، او کوزا جڑا ہے نا او ڈبا شبا کولا جب دے وچ ڈگ پیا تے ہاتھ جے توتے کوئی نہیں، ہاتھ جے ہن کی کرے؟ پس داخل کیا اس نے اپنا کیا کرے؟ فادخل یادہ الی البارک جی، پس داخل کرے، اور یہ للحاجت ہے، یہ بَإِنْ وُجِدَتْ عِلَّةُ الاستعمال، اگرچہ پائی گی استعمال کی علت وہ کیا ہے؟ رفع الحدث ہے۔ یونظار و غور و فکر کیا جائے، رد المختار حاشیہ تحتاوی علی المراقی پڑھا جائے بھی مجبوری ہے، ہون اس نے بچو ہاتھ پا کے کی کرنا ہے؟ ڈبا کڑنا ہے، ہون پانی مستعمل نہیں ہوئے گا۔ سنیں جی اصل پانی مستعمل دے بارے جڑی پچھلے اردو کتاباں لکھیا ہے بڑا ڈاڈا کام ہے جی، ایک نکا جا ناخن میں لگ گیا تو سارا کی ہو گیا، وہ چونکہ نہ پڑھنی ہے نہ تفصیل ویکھنی تو وہ سختی ایڈی چاڑ دیتی سیر اتنے بھی جان کر دیتی ہے جی جی۔
سنیں ہی مثلا جی اطاعت اچھی ہے اچھا جگہ او بالغا ما بالغا حال ہے یدخلو کے فاعل سے یا اس کے مفعول سے، یعنی داخل کرے اپنے یمنا کو داخل بالغن فی ادخالی اے قدرہ ما بالغا، یعنی ہن پورا چلو بھر سکتا ہے چونکہ توتا گیا سجا اگے دیکھ وہ پلا بھائی حدیث پاک کا مطلب بیان، سوال ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور نہج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک میں کہ فلا یغمسن یدہ فی الاناء، پس ہرگز نہ اپنا ہاتھ داخل کرے کس میں تے تسی تے آندے ہو کول ڈبا نہ ہوئے تے کھبا داخل کر دے وے تے دھو لوے تے سونیاں تے منع فرمایا ہے داخل نہیں کرنا دھونے تو بغیر۔ سنیں اوندا یہ جواب دیندے نہیں کہ یہ جو فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمول ہے اس صورت پر کہ جب ہو برتن صغیر کیے جڑا انج کر کے اٹھا کے پانی پایا جا سکے ہون بچ ہاتھ نہ پائے، یا یہ محمول ہے کہ برتن کبیر ہے اور اس کے پاس انائے صغیر بھی ہے تو ہن خام خواہ بچ ہاتھ پاندا ہے نہ چھوٹے نال کڈ کے تووے۔ اس حدیث نو اس گل تے کی کریں گے دھیان کرا جے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال جب ہو برتن کبیر اور نہیں ہے اس کے پاس انائے تو اب حدیث کو حمل کیا جائے گا ادخال بطریق المبالغہ، میں پورا ہاتھ نہ وچ پا دے بھی انج کوشش کر کے تھوڑا تھوڑا کڈے جی۔ یہ حدیث دا معنی بیان کیتا ہے 3 صورتیں جی۔ اور اچھا ہن مسئلہ اور نواں مسئلہ کل یہ جڑا ہاتھ پا کے نا بچوں دھونا ہے کل یہ جب کہ نہ جانے اپنے ہاتھ پر بھی انہوں تسلی کہ میرے ہاتھ نجاست نہیں لگی، بہرحال جب جانے جی کہ ہاتھ کی آتے تو پس ازالہ نجاست کا ایسی وجہ پر کہ نہ پہنچائے پانی کے نجس کرنے تک یا اس کا غیر، یہ ازالہ فرض ہے، پانی پلیت نہیں کرنا۔ امتحان کریم وہ میرے مجھے لگ دیا او بے خود رو او بنہیو بسم اللہ مشورہ کر کے ہے بدنا کھپانے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عبارت ہے نا بنہیو دفع دخل مقدر تقریر اراد کی، یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا غم سے ید فیلنا قبل غسلہا سے، دھونے کو پہلا ہاتھ برتن چ پانا کو سونا کی کیتا ہے یعنی داخل کرنا اس کا پانی میں۔ یہ حدیث تو تقاضا کرتی ہے بے اطلاع کی یہ کہ نہیں جائز داخل کرنا ید کو ید کے فی صورت ما کی معنی شکر ہے، پس کیسے جوز تم کیسے جائز رکھا تم نے بعض صورتوں میں کیڑیاں بے برتن بڑا ہے تو نال چھوٹا بھی کوئی نہیں تو انہیں ہاتھ پا کے دھو سکتے ہو۔ تو جواب کی تقریر یہ ہے کہ یہ حدیث محمول ہے اس صورت پر جب کہ نہ ہو حاجت اس کی طرف، بھئی ہاتھ ویسے تو ہو سکتا ہے وچ ڈوبیاں ہن ڈوبے گا تو منع کیتا ہے جی۔ اور وہ صورت ہے کہ جب اناء صغیر ہو یا کبیر ہے تو اس کے ساتھ اس کے پاس صغیر بھی ہے، بہرحال جب پائی جائے حاجت جیسا کہ صورت اخیرہ بڑا برتن دے نال چھوٹا کوئی نہیں تو پس نہی محمول ہے، نہی عن الادخال زائدن علی لا ان ہو مطلقاً، نہ کہ نہی اس سے مطلقاً ہے۔ ہن سنی بھائی سوال ہے اکو حدیث اندے تساں سارے محمل بنائے نے، پس اگر تو کہے کہ لازم آئے گا اس وقت جمع بین الحقیقت والمجاز، میں کہتا ہوں حمل کیا جائے گا معنی عام پر اور ہوگا معنی کہ نہ داخل کرے اپنا ہاتھ برتن میں حاجت کے اندازے پر زائد، یہ معنی ہوگا۔ اور یہ تینوں صورتوں میں جائز ہے،
تینوں میں موجود ہے کہ حاجت تو زائد نہیں داخل کرنا جی، ڈبا ہے تو ہن ڈبے نال حاجت پوری ہے، تو جی ہے تو پھر انگلیاں جوڑ کے تو پوری ہے، اور یہ معنی موجود ہے ہر تقدیر میں تینوں صورتوں میں۔ اچھا جی، حدیث پاک فلا یغمسن نون تاکید مشددہ علی ما اخرجہ البزار فی مسندہ، وہ ہے او، اور ان کے علاوہ کی روایت میں ہے فلا یغمس کی بغیر نون تاکید کے، اور اکثر روایات میں لفظ ہے جنا فلا یغمس نہیں فلا یدخل، اے لفظ ہے کہ نہ داخل کرے اپنا ہاتھ برتن میں، اے تین لفظ آگے، فلا یغمسن فلا یغمس فلا یدخل، آگے سمجھ اے موجود نہیں جی جی۔ اچھا جی، محمول کیے، اور بہرحال وہ حدیث کے نکالا اس کو جناب سعید بن منصور نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کری، وہ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ کہ انہو کہ آپ نے داخل کیا اپنا ہاتھ برتن میں دھونے سے، اور نکالا ابن ابی شیبہ نے جناب برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے داخل کیا اپنا ہاتھ میں طہارہ میں، وہ برتن ہے میں طہارہ میں پہلے سے کہ دھوئیں اس کو۔ اب یہ جو روایت ہے محمول ہے بیان جواز پر، کیا ہے سنیں جی، اور پھر اشارہ ہے اس بات کی طرف یہ جو حدیث میں نہ ہے فلا یغمسن فلا یدخل فلا یغمس، حدیث میں جو نہ ہے وہ نہج کون سی ہے؟ تنزیہ ہے، جیسا کہ تقاضا کرتی ہے اس کی تعلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اس فرمان کے ساتھ کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، سنیں تو پھر یہ نہج کیا ہے؟ تنزیہ ہے۔ تو صحابہ پاک اس طرح کیتا ہے جی جی تو یہ ٹھوک دینا بذرا پھر نو لگا تو سارا مستعمل ہو جائے گا جی جی۔ سنیں یہ محمول ہے کس پر؟ بیان جواز پر، کس پر؟ دھیان کر وہ پیچھوں میرا یارا او سعید بن منصور بنا پہ خراسانی، سعید بن منصور بن شعبہ خراسانی مکی ابو عثمان ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا سیکا ہیں مصنف ہیں، وکان لا یرجع عما فی کتابی لشدت وثوقہ بہ، اور جڑی گل لکھی بڑی مضبوط کر کے لکھی جی۔ ان روایت کی تھی اپنی سند نال کندے کولوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تے دوجی روایت کی تھی ابن ابی شیبہ نے، کنہ اور دیکھو فی مصنف ابن ابی شیبہ عن الاعمش، ایک اور روایت قال فرماتے ہیں دیکھا میں نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے بول کیا پھر داخل کیا اپنا ہاتھ برتن میں پہلے سے کہ اس کو، اور روایت کی گئی شابی سے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب داخل کر لیتے تھے اپنے ہاتھوں کو برتنوں میں پہلے سے کہ ان کو دھوئیں۔ سنیں جی، وَهَذَا عِنْدَ عَدْمِ تَيَقُّنِ النَّجَاسَةِ عَلَى يَدِهِ وَظَنِّهَا مَا عِنْدَ ذَلِكَ، نہیں جائز ادخال ید قبل الغسل تاکہ نہ نجس ہو جائے پانی۔ ہن جے ہاتھ تے کوئی شے نہیں لگی تو ہن اگر وچ ہاتھ پا دیتا ہے تو یہ پانی بھی اوکو کسے کھاتے دا نہیں رہ گیا، انج اردو وچ ایویں لکھیا ہے سارے گیا، لیکن میں نے بتا سامنے بھی صحابہ پاک اور روایتاں موجود نے جی، انہاں چیزاں دا دھیان رکھو ذرا، الٹے پاس نہ فتوے دینے شروع کر دیا جی بھی احتیاط اچھی ہے، لیکن اگر کسی ہاتھ پا لیا ہے نا تو اندر نال مستعمل نہیں ہوندا جی۔ تے بچہ تے خاص کر کے جی وہ تو جو بالغ نے تو سا بالٹی رکھی نہان واسطے، بچہ جہاں ویسے صاف ستھرا ہوں ہاتھ صاف سن انہیں جا کے بالٹی چ ہاتھ مار دے ہوئے کہ کیتے میں نہانا سی، یہ ٹھیک ہے ہیں؟ پانی خراب ہو گیا نہیں ہے، ہوں دے نال زیادہ سی پونی سی ہے جی۔ ہاں وہ گندا ہاتھ سی، وہ بکری گل وہ تو نجاست کی وجہ تو ہے، بچے دے ہاتھ نال حدث ہے بے وضو ہوندا ہے نہیں ہوندا جی۔ اچھا بھائی تہاڈی مرضی مولوی ہو، ادھر ویکھو ویندے پے او ساری پڑھ لی عبارت
پہ اگر گندگی لگی تو پھر پہلے دھونا ضروری ہے. اور ادھر ویکھو قولو فائزہ اللہ تو نجاسات اور جے ہاتھ گندا تو ہن نہیں پانی چ پانا ہن نجاست کی وجہ تو بس حکم دے. ہن کی کرے ہن وہ جڑا مولوی جڑا نا جی وہ کہڑا مولوی جڑے بیٹھے سارے ہاتھ گندا ہے ہاتھ دوویں گندے نے تے نے ہاتھ دھونے نے تو کی کرن. ہن بلال نو سدے جی بس حکم دے اپنے غیر کو چلو بھرنے کے ساتھ وہ بھی بے وضو ہے. ہن وہ کھبے ہاتھ لائن کر کے تھوڑا جہا کٹ کے ہاتھ پائے جی سنی اے شاباش جی. حکم دے اپنے غیر کو چلو بھرنے کا اور صوب کا. بس اگر نہ پائے کول بلال بھی کو نہیں ہے گا تو ہون داخل کرے مولوی طاہر بالٹی میں کپڑا پلیت نہیں تو ہاتھ نہ ڈوبنا نہیں پھر بیڑا غرق انج کپڑا ہوتے ہیں ہلاوے تاکہ گلا ہو جائے جی. اور ازالہ کرے نجاست کا اس کے ساتھ جو قطرے گریں اس سے کیونکہ جو دوجے ہاتھ نہ چوڑے گا تو ہاتھ تو میں پلیت نہیں جی پھر خراب ہو جائے گا عرش جی. اے توجیاں پس اگر نہ پائے جی تو اٹھائے پانی کو اپنے منہ کے ساتھ تھلے ہو کے منہ نال کروڑی کرے اور کروڑی ہاتھوں تے سٹ کے ہاتھ ہوے جی. یہ عوام نہیں سمجھا سکتے ہو دین ہے یعنی توجیاں تن دسیاں نے جی. ہن کروڑی کرے منہ تے سٹے پانی کس تے ہاتھ تے انج کر کے ہاتھ ہوے جی. پس اگر نہ قدرت رکھے اس پر پہ منہ نال کروڑی بھی نہیں ہو سکتی برتن سوڑا ہے تو وڈا ہے تو اب تیمم کرے اور نماز پڑھے جیسا کہ جامع المزمرات میں ہے. اور عثمان کو میری بات ہوتی پی مہربانی دیکھ لو تسی کتنی توجہ ہیں جی. اور مولوی عبداللہ لکھنے بھی سمجھے کہ میری تحقیق ہوگو والا دیتا نا بھی فقہ دی کتاب ہے جائے گل لکھی انج مزمرات جامع المزمرات میں جی. اچھا جی وضو دیا سنتاں چل لیاں نے. پہلی سنت کیڑی آئی کہ وضو برتن داخل کرنے تو پہلے 3 باری ہاتھ دھونے جی. اور بسم اللہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا ابتدا میں یہ بھی کیا ہے. اور دیکھو بھائی قولوا و تسمیت اللہ اختلاف کیا ہمارے اصحاب نے اس میں 3 اقوال پر. بسم اللہ کدو پڑھنی ہے؟ اول کہ مستحب ہے. کیا ہے؟ کدو نہیں بھی پڑھنے دی حیثیت کی. ایک قول ہے کہ بسم اللہ پڑھنی وضو تو پہلا اور یہ قول ضعیف ہے اگرچہ تصحیح کی ہے اس کی کنہوں نے. ثانی قول ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھنی وضو تو پہلا اور اسی پر ہیں او ومنہم القدوری صاحب البنایا در المختار مراکل فلا درر الاحکام. ان کے اندر یہ لکھا ہے سنیں کہ یہ کیا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی اور اسی کی طرف میلان کیا ہے ابن الحمام نے فتح القدیر میں. اور یہ بات اوفق ہے منقول کے اور اوکی میں دھیان کرے جی. اور مولوی عبداللہ لکھنوی صاحب دی ایک اور کتاب جے وچ حوالہ آ رہا تھلے بھی لکھا جی احکام القنطرہ فی احکام البسملہ. کتنی محنت کی ہیں لوگوں نے ایک دین سمجھانے واسطے. ساڑھے تو محنت آج کل اور چیز دینا جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سنا جی اس تے دلیل پہلے کہ بسم اللہ کا ذکر کتنے ہوئے اور اصل اس میں حدیث ہے کہ سونیا فرمایا لا وضوء لمن لا یذکر رسم اللہ علیہ یا لا یذکر رسم اللہ علیہ. یہ لا وضوء ہے نا یہ آخیا نے کہ اصول اور منقول کے موافق ہے کہ واجب ہونا چاہیے جی کیونکہ نفی فرمائی سونے نے تو کم از کم نفی نال وجوب تو ثابت ہوتا ہے جی بسم اللہ پڑھنی واجب ہے جی. بندہ وضو ہی کو نہیں ہویا جن نے اللہ دا نام ذکر نہیں کیتا جی. اللہ دا نام او کتھے کتھے فی المستدرک وصححہ والاحادیث المختارہ جامع ترمذی سنن صغریٰ سنن ابن ماجہ ساری لکھی جائے جی. کہتے پہ اخرج ابو داود و ترمذی و دار قطنی و ابن ماجہ وغیرہ. اور روایت کی ہے بزار نے کہ رسول اللہ صلی اللہ ایتھی فرمان فعل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شروع فرماتے وضو تو سرکار بسم اللہ پڑھتے. سرکار
اچھا جی وہ لفظ کیڑا اور لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. او ویکھو 4 نمبر تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اے ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جب تو وضو کرے تو پس پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ وآخر تک. سبحان اللہ. واپس چلو. اور اسی کے ساتھ وارد ہیں بعض آثار اور تحقیق تفصیل کیا ہے میں نے اس مسئلے کی، اس کے دلائل کے ساتھ اور اس کے اختلاف کے ساتھ اور اس کی تفریعات کے ساتھ اپنے رسالہ احکام القنطرہ فی احکام البسملہ اور لکھیا جی جڑا موشی ہے نا آندا اللہ دے فضل نال ایک کتاب چھپ گئی ہے تو میں اتنے تحقیق بھی لائی جی تے فللہ الحمد والمنت. لیکن انہاں کتاباں ول تے تاں نہ بے دین دے مسئلے سیکھنے ہون انہاں تے عمل کرنا ہو تے تاں جی. اچھا جی وسواک اور سنت ہے اور مسواک اور دھیان کریم قولہ السواک جی نصا علی سنیت السواک اصحاب المتون. سارے اصحاب متون نے نص کیتی ہے کہ وضو تو پہلا مسواک کرنی. ہن ذرا دھیان کرنا جب مسئلہ یہ بالکسر نام ہے اس لکڑی کا کہ ملی جاتی ہے وہ دانتوں پر جی، تے مصدر بھی ہو سکتی ہے بمعنی استیاق مسواک کرنی سواک کے ساتھ جی، جیسا کہ مصباح میں. بس اس وقت نہیں حاجت حذف مضاف کی بنا کرتے ہوئے اس پر کہ سنت جو ہے نا وہ لکڑی نہیں ہے، سنت اس لکڑی کا استعمال ہے کہ یہ مسواک لکڑ دی نہیں ہوندی نہ کہ نفس مسواک جیسا کہ صادر ہوا ہے جمع من الناظرین سے. بسم اللہ دھیان وہ مولویوں. اصل اس میں احادیث ہیں قولیہ بھی، کس میں مسواک میں ترغیب دلانے میں مسواک کی طرف، اور فعلیہ بھی مروی ہیں صحاح ستہ وغیرہ میں، جیسا کہ ہم نے ساری حدیثیں جمع کی ہیں سیاہ کے اندر جڑی آپ ہی جی سنیں جی اوتھے سے لکھیا ہے جی. اچھا جی مسواک کرنی کس وقت ہے کنیا حدیثاں تساں پڑھیاں کو نہیں کہ مسواک دے بارے جی اللہ بھلا کر جے. اور وقت مسواک کا وضو میں مد مادہ کے وقت ہے. ہن اے تے میں نا میرے یارو او بھائی بچہ جم پہ انہیں ویکھیا ابا 5 وقت نماز پڑھدا اماں بھی پڑھدی تے مسواک کردے نے جی تے کدی کدی بطور سمجھانا میرا پترا میرے مسواک پئی سی پکڑائی وضو تو پہلے مسواک کری دی ہے. اے جملہ بولدے رہنا بچپڑے تے دماغ وچ گل آ جانی بھی یہ کام کرنا ہے اے تے جدو ڈڈی جان تے ڈڈو جان نے کدی مسواک کیتی نہیں صبح نیرے جو نے برش ٹھوک ٹھا کے جناب منہ سارے تو کریم ملی تے باہر نکلے تو وہ تھوکاں پہ سٹ دینے جی یہ کچھ کیتا مسواک کو تے گھر ویکھی ہی نہیں تے اگلے نے بھی آکھا بھی آپ برش کرنا ہے جی وہ پھر کس طرح پتہ لگے گا کہ مسواک بھی دین وچ کچھ ہے جی کس طرح پتہ لگے گا. اور برش مسواک دا قائم مقام بنتا ہے کہ نہ جی قائم مقام خلیفے دی گل پھر کراں گا جی اصل دی گل بھی چلتی ہے جی. یہ غلطیاں نے ساریاں میں جملہ جی غلطیاں نے حقیقت غلطیاں نے. تو میری گل نہیں سمجھے کہ بچے نے کہنا پتر میرے اس مسواک پہ سی ویکھے نے لین چوکے میں مسواک کرنی ہے نال جملہ بول دینا کہ پتر وضو کرنے تو پہلے نا مسواک کرنے کری دیے جی ایسا دماغ جی آ جاندی ہے جی. کنیاں گلاں نے جڑی بچپن تو بچیاں نال 4 5 6 7 سال تو پہلے کرنیاں شروع کرو تو انہوں نے گل دماغ وچ پہ جائے گی. لیکن جڑا میرے سونے پیارے بچے ہو جدو سارا موضوع ہی نہیں تو پھر کس طرح مسواک کتنا اہم ہے جی.
ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਓ ਮਿਸਵਾਕ ਨਾਲ ਬਦਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਮਿਸਵਾਕਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। اچھا جی وہ خود رو اور وقت اس کا وضو میں مد مدہ کے وقت ہے جی، وضو وجہ کس وقت کرنی ہے؟ جدوں کلی کرنی ہے، اور مستحب ہے بھی ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت مسواک کرنی۔ اور بے خود رو قال المیدانی فی تحفۃ النساء فی فضل السواک، انہوں نے پوری کتاب لکھی کی تحفۃ، علامہ میدانی نے صفحہ نمبر 47 اتنے گل لکھی ہے جی، مطلب ہے کہ وہ صفحے کی کتاب ہے، فی وقت ہی کہ انہوں نے لکھا کہ کس وقت ہوبا للوضو، وضو کے لیے ہے، پس جب بھول گیا مسواک کو مدمدہ کے وقت جی یا اس سے پہلے علامہ تقدمہ، تو پس جب کھڑا ہوگا کدھر، حتیٰ کہ فرمایا بعض فقہاء نے مستحب ہے 5 جگہوں میں کیا کرنی، جدو دند پیلے ہو جان، منہ دی ہرواڑ بدل جائے، جدو اٹھے کتھوں اور کھڑا ہو کس کے لیے، اور وضو کے وقت۔ چلو اور مندوب یہ ہے کہ مسواک کرے اردن لا طولن، دند دا طول انجے کے انجے، انج طول ہے تے طولن نہیں کرنے انج، اون دی بھی گل جیسا کہ مجتبہ میں ہے، کس میں، شرح قدوری میں، وکیلا بے عکسی، بعض نے کہا اس کے عکس کے ساتھ، کس طرح، انج وَعَلَيْ الْأَكْثَرُ كَمَا فِي الْبَحْرِ جی، اولا جیسا کہ حلبہ میں ہے یہ کہ مسواک کرے ارزن دانتوں پر اور طولن زبان پر، زبان ہوتے انج نہ رگڑے اے طولن تے دندہ ہوتے ارزن، بھی اولا یہ ہے۔ اگر کسی نے انج کر لیا تو اساں وضو دی ویکھ لیا، ہو مطلب ڈانگ مارنی، ہو بیماری تو بالکل صدقہ خور ہے جی ڈنگرو، مطلب یہ بھی اجازت ہے، سنے ہی آدھے نے اولا وہ ہے، اولا یہ نہیں ہے کہ فرض یہ ہے بھی دنداں تے انج کرے تو زبان تے لمبی کرے جلے، کیونکہ دو میں سنت نے جی، تو اگر کسی انج دنداں تے اس طرح کر لی ہے نا تو حرج، ہاں مہربانی جی پلاؤ جے، او ویکھو وے وَيَجُوزُ الْإِسْتِيَاقُ بِسِوَاقِ غَيْرِهِ، دوسرے دی مسواک کر لینی اس دی اجازت ہے، اگر وہ اس کو اجازت دے دے تو، اگر وہ اس کو دوسری مسواک کیڑی جیڑی انہیں سام کے نمی رکھی ہے یا جیڑی استعمال کر رہا ہے، جو استعمال نہیں تو پھر ہو تو مسواک نمی ہے جی، جیڑی انہیں استعمال کیتی ہے نا وہ اجازت دے تو مسواک استعمال کرنے دی ٹھیک ہے، جائز ہے، اور نئی عبرت واسطے اس کے جو مشہور ہے کس سے، تصریح کی ہے اس کے ساتھ فتاوی خیریہ میں، اور حقیقت اس کی میرا رسالہ افادۃ الخیر فی الاستیاق بسواک الغیر، مولوی عبدالعزیز سے میں نے پہلے پوری کتاب لکھی اس مسئلے ہوتے، کیڑا مسئلہ، خیر کا افادہ، خیر کا فائدہ دینا مسواک کرنے میں غیر کی مسواک کے ساتھ بھی اجازت ہے جی، سنے ہی اے شابہ سے، اور ویکھو نا تھلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا میرے گھر میں اور میری باری میں، و بینا سحری و نحری جی، او آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے انہوں نے سینے تے ٹیک لائی جدو سونے درو مبارک پرواز ہوئی ہے جی ایک آن واسطے، تے و جامع اللہ بین ریقی و ریقہ، جمع فرمایا اللہ نے میری تھوک اور آپ کی تھوک کے درمیان، یہ جتنے تفصیل آویں گے نا حدیث دی، اس جمع دا کی مطلب اتنے پڑھیں گے جی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جناب میرے بھائی عبدالرحمان آئے، انہوں کو مسواک سی سونے ویکھیا جی، انہوں کو اپنی استعمال والی مسواک سی،
وہ سونے ویکھی تو اس وقت جب سرکار وصال فرمان تو کچھ دیر پہلے سونے ویکھی تو ام المومنین کہتے ہیں میں نے اس مسواک کو لیا، پھر میں نے اس کو چبایا جی، پھر میں نے وہ سرکار کو دی جی تاکہ نرم ہو جائے جی۔ ہوں چبانے کو آخنا کو کو نویں مسواک سی نہیں، آپ نے ذرا پولی کی تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بیماری دی شدت سی تو بھی انہیں اس طرح کی جی جی سنیں جی، اے تو ثابت کیتا ہے دوسرے دی مسواک کرنے دی اجازت ہے جی سنیں جی۔ تے باقی وہ جڑی گل ہے وہ پھر ادوں کا علاج کوئی نہیں، کہڑا جی بھائی جرسومے منتقل ہوئے تو بیماری متعدی ہوئی، عقیدہ مضبوط ہوئے تو کھ بھی نہیں، تے عقیدہ کمزور ہوئے تو زکام ہوئے غوری تے اتنے لگ جاندہ ہے، کمزور ہوئے تو مضبوط ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہوندہ جی جی۔ اچھا مولویو اور تحقیق ذکر کی گئی ہے یہ بات کہ مراد ربو کے ساتھ چوتھائی ہے اس کی جو ملا ہوا ہے چہرے کے چمڑے کو لحیہ سے، جب کیونکہ نہیں واجب پہنچانا پانی کا ان بالوں کی طرف جو لٹکنے والے ہیں تھوڑی سے، یعنی تھلے، خلاف واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، جیسا کہ ذکر کیا اس کو ایضاح میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اشہر الروایتین میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مسح کرنا اس جگہ کا جس نے ڈھانپا ہے چمڑے کو، مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، یعنی پورا پورا، اور وہی اصح مختار ہے، جیسا کہ جامع صغیر کی شرح میں ہے قاضی خان کے لیے، قاضی خان نے شرح کیے جامع صغیر، ویسے فتاوی قاضی خان لدہ فتاوی ہے سبحان اللہ۔ اور جب مسح کیا پھر مڑا دیے بال تو نہیں واجب اعادہ، اور اسی طرح جب وضو کیا پھر کاٹ دیے ناخن تو کیا ہے؟ اعادہ واجب۔ اور وضو کی سنتیں جاگنے والے کے لیے دھونا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹوں تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ دونوں کو داخل کرنے سے پہلے برتن میں یہ دھونا بعض مشائخ کے نزدیک سنت ہے استنجے سے پہلے، اور بعض کے نزدیک استنجے کے بعد، اور بعض کے نزدیک استنجے سے پہلے اور استنجے کے بعد جمیعاً۔ اور کیفیت دھونے کی یہ ہے کہ جب ہو برتن چھوٹا اس حیثیت سے کہ ممکن ہو اٹھانا برتن کو، تو اٹھائے اس کو اپنے شمال کے ساتھ اور انڈیلے اس کو اپنے کف یمنا پر، اور دوئے کف یمنا کو 3 مرتبہ، پھر انڈیلے اپنے یمین کے ساتھ، یعنی پھر کھبے نال چک کے تے سجے تے نہ سجے نال چکے تے پھر کھبے تے پانے جی، اے مطلب ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھبے تے پائے اللہ اپنے کف یسرا پر، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی 3 بار ہو، اور اگر ہو برتن کبیر اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں ممکن اٹھانا اس کا، پس اگر ہے اس کے پاس چھوٹا برتن تو اٹھائے پانی اور دھوئے دونوں کو 3 مرتبہ جیسا ہم نے ذکر کیا، وہ وکھرا وکھرا۔ اور اگر نہ ہو کیا برتن بڑا ہے تو چھوٹا بھی کوئی نہیں کول، داخل کرے اپنے ید یسرا کی انگلیوں کو دراں حالے کے ملائی ہوئی ہوں، کتنے داخل کرے برتن میں، اور نہ تے پھر پانی کٹ کر کے سجا دھوے، اور نہ داخل کرے کف، اور انڈیلے پانی اپنے یمین پر، اور ملے انگلیوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ کرے اس طرح
3 مرتبہ، پھر داخل کرے اپنے یمنا کو برتن میں، پہنچانے والا ہو جہاں تک پہنچے، مطلب کہ یہ کہ پھر سارے گھٹ تک ڈوب سکتا ہے جی۔ اچھا جی، سوال دا جواب۔ اور نہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں، پس ہرگز نہ ڈبوئے اپنا ہاتھ برتن میں، محمول ہے اس صورت پر جب کہ ہو انا صغیر یا کبیر، اور حالانکہ اس کے پاس انائے صغیر ہے۔ سنیں بسم اللہ، اس پر یہ کیا ہے؟ محمول ہے۔ بہرحال جب ہو انا کبیر اور نہیں اس کے پاس انا صغیر، تو حمل کیا جائے گا حدیث کو ادخال بطریق المبالغہ پر، بس ضرورت تو زیادہ نہ داخل کرے، اور کل یہ یعنی اجر طریقے نے بھی داخل کر سکتا ہے جب نہ جانے اپنے ید پر نجاست، بہرحال جب جانے تو پس نجاست کا ازالہ ایسی وجہ پر کہ نہ پہنچائے وہ وجہ پانی کے نجس کرنے کی طرف یا اس کے غیر کی طرف، یہ ازالہ فرض ہے۔ اور بسم اللہ، چلو جی، اللہ تعالیٰ کا نام لینا وضو کے ابتدا میں، اور مسواک کرنی